پلاسٹک والے خالی شاپر ہوں یا خالی ذہن لوگ، ان کا مناسب اہتمام نہ کیا جائے تو یہ ہواؤں کے اندر اڑنے لگتے ہیں۔ انسان کو سچائی اطمینان دیتی ہے اور جھوٹ بے چین کر دیتا ہے۔ آزمائش چاہے کتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو، مگر صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ محبت چاہے انسان کتنی ہی گہری اور سچی کیوں نہ کرے، اگر کسی بزدل انسان سے ہو جائے تو ہمیشہ دوری ہی رہ جایا کرتی ہے۔ اس زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ دوسرے لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرنا ہے۔ کبھی کسی کو مسترد نہ کرو، کیونکہ جو لوگ اچھے ہوں گے وہ خوشیاں دیں گے اور جو لوگ برے ہوں گے وہ تجربہ دیں گے، اور دونوں کا زندگی میں ملنا ضروری ہے۔ ناظرین، جو عقل مند ہوتا ہے وہ کبھی بیٹھ کر اپنی پریشانیوں کا رونا نہیں روتا، بلکہ بخوشی اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناکام انسان وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ انسان میں جذبات نہیں، جذبہ ہونا چاہیے، سنبھلنے میں آسانی رہتی ہے اور مایوسی کی طرف نہیں جا پاتا۔ ارکے گلاب کے اندر شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ، رنگ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا اور چہرہ جوان نظر آنے لگے گا۔ خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا۔ رشتے جلدی ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کسی کا کچھ بھی نہیں جاتا، ایک دعا اور دوسری مسکراہٹ۔ ہمیشہ بانٹتے رہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکراہٹ چہرے پر سجانے پر ثواب ملتا ہے۔ لفظوں کو پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل ہونا چاہیے۔ ناظرین اکرام، تمہارا راز تمہارا خون ہے، اس کو صرف تمہاری ہی رگوں کے اندر دوڑنا چاہیے۔ فطرت کے عطیات میں سب سے بڑا عطیہ ایک پرسکون نیند ہے۔ اکثر دل کی اور قسمت کی آپس میں نہیں بنتی۔ جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ جتنی تمہاری چادر ہے اس سے بھی کم اپنے پاؤں پھیلاؤ، یقین جانو ہمیشہ سکھی رہو گے۔ زندگی میں انسان کو حاصل تو بہت کچھ ہوتا ہے، مگر انسان بس اس کا حساب رکھتا ہے جو اس کو نہ مل سکا۔ نخرے تو بس ماں باپ ہی اٹھایا کرتے ہیں، دنیا والے تو بس انگلیاں ہی اٹھاتے ہیں۔ اور دوستو، احمق انسان کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ تمہیں فائدہ دیتے دیتے نقصان پہنچا جائے گا۔ جب فاصلے بڑھتے ہیں تو غلط فہمیاں بڑھتی ہیں، پھر لوگ وہ بھی سنتے ہیں جو ہم نے بولا بھی نہیں ہوتا۔ اکثر وہی لوگ تمہارے مقابلے میں آتے ہیں جن کی پہچان تمہاری وجہ سے بنی ہو۔ ہمارے خلاف کئی لوگ کام کرتے ہیں، مگر جب ملیں تو بہت احترام کرتے ہیں۔ تمہاری روزی تمہارا مقدر ہے، یہ تمہیں مل کر ہی رہے گی، کوئی اس کو کم کر سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ زندگی کا خوبصورت پودا پیار محبت کا ہے، جو زمین کے اوپر نہیں بلکہ دل میں اگتا ہے۔ روٹی کا لقمہ ہمیشہ چھوٹا لگاؤ اور ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھاؤ، اور کھانا کھاتے وقت دوسروں کے منہ کی طرف بھی نہ دیکھو۔
لوگوں نے ادب کے چکر میں قرآن شریف اتنا اونچا رکھ دیا ہے کہ اب ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ اپنا رخ سورج جانب کرو، سب سائے پیچھے رہ جائیں گے۔ تعلقات کو مضبوط رکھنے والی چیزوں میں اہم چیز اعتماد ہوتی ہے۔ اگر اس چیز پر بددیانتی یا بدگمانی کا زنگ لگ جائے تو رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جو انسان کسی کا دل دکھاتا ہے، بہتر ہے کہ وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرے۔ ہمیشہ رشتے اعلیٰ خاندان کے اندر نہیں بلکہ اعلیٰ ظرف لوگوں میں کرنے چاہیے۔ دنیا کے اندر بہترین جگہ اپنی اوقات کے اندر رہنا ہے۔ جو اس سے باہر نکلتا ہے وہ گھاٹے میں رہتا ہے۔ ہمیشہ حقیقت اور حق کو تلاش کرو، افواہ تو گھر بیٹھے تمہارے تک پہنچ جائے گی۔ ناظرین، جو کپڑے حلال رزق سے بنائے ہوئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ فارغ وقت اپنے گھر میں گزارو، اپنی زبان کو قابو کے اندر رکھو اور اپنی غلطیوں پر ندامت والے آنسو بہاؤ، پس تم نجات پالو گے۔ اپنا اخلاق کردار اچھا کرو، تمہارا حسن تو ایک دن ڈھل جائے گا۔ ناظرین، بیٹی کی رخصتی کے بعد فیملی کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف شریف پڑھ کر اپنی بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی محبت کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ بیٹی اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہے گی۔ انسان کو محبت اگر رب سے ہو تو بندگی کہلاتی ہے، اور اگر مذہب سے ہو تو ایمان کہلاتی ہے، اگر شریک حیات سے ہو تو زندگی کہلاتی ہے، اور اگر دولت سے ہو تو فکر کہلاتی ہے۔ آج کے نوجوان 16 سال تعلیم حاصل کرتے ہیں صرف نوکر بننے کے لیے۔ انسان کے جسمانی امراض پرہیز کرنے سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری کرنے سے۔ بوڑھے لوگوں کا مشورہ نوجوان کی قوت بازو سے زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ افواہ وہ بناتے ہیں جو نفرت کرتے ہیں، اور پھیلاتے وہ ہیں جو احمق ہیں، اور بے وقوف لوگ ان پر یقین کرتے ہیں۔ آپ ان تینوں میں سے کوئی نہ بننا۔ کسی کے لیے انسان کے آنسو بہانا کوئی کمزوری نہیں، بلکہ ان کے لیے ہمارے دل میں کتنا احساس اور قدر ہے اس بات کا پتہ لگتا ہے۔ ناظرین، کسی کے منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر لی جائے۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا بالکل مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی آنے والی بہترین ویڈیوز اور ٹوٹکے اور دیسی نسخوں سے مستفید ہو سکیں۔ تو اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔